درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین سیدنا ابو زرعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے تھے، یعنی فرشتوں کی امامت کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا، اے ابو زرعہ، آپ کو ایسا انعام، ایسا اکرام کیوں ملا؟ آپ فرشتوں کی امام بن گئے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بندہ ایک بار درود پاک پڑھے تو 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ اس واقعے سے 2 باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ سیکھنے کو ملی کہ جب بھی کچھ لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آئے تو اچھے انداز میں درود پاک لکھیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، صاد لکھ دیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں صاد لکھنا نبی پاک کے نام کے بعد، یا صلعم لکھنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ سارا دن تمہیں لکھنے میں کوئی جو ہے وہ تھکن نہیں ہوتی، پورے صفحے بھر دو۔ جب پیارے آقا کے نام کی باری آئے تو درود پاک پہ شارٹ فارم لکھنا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے نام کے ساتھ بھی جو ایم لکھ دیتے ہیں، محمد یوسف نام ہے تو ایم یوسف، یہ نہیں لکھنا چاہیے، یا تو پورا نام لکھیں۔ لیکن خاص طور پر جب نبی پاک کی بات آئے تو پورا درود پاک لکھیں۔ اور علماء فرماتے ہیں جب تک وہ درود لکھا رہے گا، جب تک لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ جب آپ کی کوئی ڈائری ہو، کوئی ایسی کتاب ہو جو بڑی امپورٹنٹ ہو آپ کے لیے، آپ سنبھالیں گے بھی، خیال بھی رکھیں گے، تو اس کے پہلے صفحے پر اچھے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لکھ دیں۔ یہ جب تک لکھا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہاں، اس کا خیال بھی رکھیں۔ ایک بات دوسری، اس روایت سے کیا سمجھ آئی کہ ایک بار درود پڑھنے پر 10 رحمتیں، ٹھیک ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تمہاری زبان درود پڑھتی رہے گی، رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، سفر بھی حفاظت سے گزرے گا۔ اب آفس میں، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، لیبر ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اب ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، زبان درود پڑھ رہی ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے نا۔ درود کتنا آسان، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ تو پڑھتے جائیں نا، رحمتیں لوٹتے جائیں، صبح و شام آپ پر رحمتیں برستی رہیں گی، اللہ نے چاہا بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو نیت کریں۔ ہمارے بزرگان دین کتنا اللہ کا ذکر اور درود کرتے تھے، زبان کا کتنا پیارا استعمال کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا، درود پاک پڑھتے پڑھتے گزرتے، یا ذکر اللہ کرتے کرتے گزرتے۔ ایک بار ایک راستے سے گزرے، دوبارہ آئے، دوبارہ اسی راستے سے گزرے، تو کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے۔ فرماتے ہاں گزر کر گیا تھا، مگر اس راستے سے اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں جس گلی سے گزروں، جس سڑک سے گزروں، اللہ کے ذکر کا اس سڑک کو، اس زمین کو گواہ کرتا ہوا جاؤں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی زمین کو گناہوں کا گواہ کرتے ہیں۔ کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس ملک میں جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس شہر میں جا کے گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ زمین گواہی دے گی، یہ زمین قیامت کے دن اپنے رازوں کو اگلے گی۔ بندہ اس وقت کیا کرے گا جب زمین کہے گی مولا مجھ پر گناہ کیے، اس بندے نے مجھ پر بیٹھ کر شراب پی، مجھ پر بیٹھ کر جھوٹ بولا، میرے اس زمین کے حصے پر بیٹھ کر بدکاری کی، بے حیائی کی، کدھر جائیں گے؟ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زمین گواہی دے گی مولا اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا، اے اللہ اس بندے نے اس زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے رہ کر تجھے یاد کیا تھا، اے اللہ یہاں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہائے تھے، اس بندے نے فلاں جگہ بیٹھ کر تیرا ذکر اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا یا سنا تھا۔
یہاں بیٹھے تھے اجتماع میں، یہاں بیٹھے تھے بیان کرنے. یہ زمین، جی ہاں، جس زمین کے ٹکڑے پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں، میرے رب کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ تیرے بندے بیٹھے تھے کام کاج چھوڑ کر، مجھ پر بیٹھے تھے، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا. ایسے گواہ بناؤ نا. اللہ کی زمین کو بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ دنیا میں جس ملک یا جس شہر جاتے ادھر جا کر نوافل پڑھا کرتے کہ میری گواہ ہو جائے. آپ مسجدوں میں جایا کرتے ہیں، لالچ ہونی چاہیے کہ یار کوئی مسجد نظر آئے عاشقان رسول کی، بندہ کہ یار یہاں جا کے ایک نماز پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، یہ مسجد بھی گواہ ہو جائے. مسجد نبوی شریف جاؤ نا، یا مسجد الحرام، مبارک مسجدوں میں جب بھی جاؤ، مسجد قباء جاؤ، اللہ آپ کو بار بار جانا نصیب کرے. جب ادھر جاؤ نا، جگہ بدل بدل کے نفل پڑھتے رہا کرو، نفل پڑھتے رہا کرو. کوشش کرو کہ ہر پلر پر 2 رکعت نفل پڑھ لوں تو مسجد نبوی کا ہر ستون قیامت کے دن گواہی دے گا، مولا اس بندے نے میرے پاس آ کر تجھے سجدہ کیا تھا. یہ وہ لالچ ہے جو مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں فلاں ملک چلتے ہیں، کیوں؟ ادھر عیاشی کریں گے. یار فلاں ملک میں بڑا مزہ آتا ہے، وہاں بڑی انجوائمنٹ، وہاں بڑی بے حیائی. سوچو تم جگہ جگہ جا کر اپنے گناہ کا گواہ کر رہے ہو. اللہ کے بندے کتنا ذکر کرتے، ان کو اپنے وقت کی قدر تھی. سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے، آپ کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی. تو ایک بار آپ نائی کے پاس گئے، مونچھیں ترشوانے. نائی کہتا ہے حضور خاموش ہو جائیے تھوڑی دیر، آپ پڑھے جا رہے ہیں، اب میں نے مونچھیں کاٹی تو آپ کے ہونٹ کو کٹ لگ جائے گا، ہونٹ کو زخم لگ سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں تم اپنا کام جاری رکھو، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. ایک لمحہ ان کے لیے قیمتی تھا نا. وہ جانتے تھے کہ سب کو دنیا سے جانا ہے، اور جانے سے پہلے بہت ساری نیکیاں جمع کر لوں میں، یہ ذہن تھا. ہم کہتے ہیں یار سیزن لگا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ کما لو. اوور ٹائم کا ٹائم آیا ہے، سیٹ نے بولا ہے جتنا اوور ٹائم لگاؤ گے اتنے پیسے زیادہ دوں گا، محنت کرو پیسے کما لو. ہم اوور ٹائم، ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں نہیں کہتا نوکری نہ کرو، میں نہیں کہتا رزق حلال نہ کماؤ، کمائیے، مگر مجھے ایک بات کا جواب چاہیے. میں دنیا کے لیے تو محنت کر رہا ہوں، کیا آخرت کے لیے مجھے الگ ٹائم ملے گا، ایکسٹرا ٹائم ملے گا؟ گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ جناب اب آپ کی دنیا میں 3 مہینے رہ گئے، اب آخرت کی تیاری کر لیجیے. ایسا نہیں ہوتا. اچانک سڈنلی صبح گھر سے زندہ نکلتا ہے اور شام جنازہ گھر پہ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کے سامنے بھی ہوتا ہے نا. اب بتاؤ جو صبح سے شام ایک ہی ذہن لے کر بیٹھا ہے، دنیا دنیا مال، اس کی آخرت کب بہتر کرے گا وہ؟ تو پلیز سمجھیے اس بات کو. دنیا میں رہ کر ہی مجھے اور آپ کو اپنی آخرت بنانی ہے. دیر از نو ایکسٹرا ٹائم. الگ سے کوئی پورشن نہیں ہے کہ 24 گھنٹے تمہاری فیملی، تمہاری کاروبار، نوکری کے لیے، اگلے 12 گھنٹے ایکسٹرا دیے جا رہے ہیں آخرت کے لیے. نہیں، انہی ڈبل 12 گھنٹوں میں سے مجھے قبر روشن کرنی ہے. اسی وقت میں مجھے اپنی آخرت کے لیے بھی خزانہ جمع کرنا ہے. جس بندے کو اوور ٹائم کی فکر ہے، اس کو آخرت میں زیادہ اعمال لے جانے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ سمجھو میری بات کو. آپ نوکری کیجئے، کاروبار کیجئے، روزگار کمائیے، مگر اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول سے ذکر سے تر بھی تو رکھیے نا. کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی مجھے بتاؤ؟ 30 سیکنڈ نہیں لگے آپ کو ان تینوں جملوں کے کہنے میں. ٹھیک ہے، آپ سب سے اچھی نوکری کر لو، میں کہتا ہوں امریکہ چلے جاؤ اور دنیا کے مہنگے ترین انسٹیٹیوٹ میں نوکری کر لو. 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کماؤ گے بتاؤ مجھے. چلو، جو دنیا کا سب سے بڑا کاروباری مجھے سن رہا ہے، انٹرنیشنلی مدنی چینل پر بعد میں سنیں، ہاؤ مچ یو ارن ود ان 30 سیکنڈز. 30 سیکنڈ میں کتنے کما سکتے ہو؟ آؤ میرے سامنے بتاؤ مجھے. میں کہتا ہوں بہت 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 بڑا پیسے والا بھی ہو اور اس کی کروڑوں روپے کی آمدنی ہو، پھر بھی 30 سیکنڈ میں 1 لاکھ روپے کمائے گا نا.
بہت بڑی بات ہے کہ ہر منٹ 2 لاکھ روپے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کماتا ہوگا. میں کہتا ہوں 10 لاکھ کما لو گے ہر 30 سیکنڈ میں. ایسے پاسبل نہیں ہے، ایزیوم کر لیتے ہیں، ایکسٹرا ہم نے پلس کر لیا اس کو. ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ تم 30 سیکنڈ میں 10 لاکھ کما سکتے ہو. حالانکہ یہاں تو میرے ایسے بھائی ہیں جو 30 سیکنڈ میں 30 روپے بھی نہیں کماتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، 30 سیکنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے کیا کما لیا ہے. کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ کہو سبحان اللہ. کیا کہا آپ نے؟ الحمدللہ. پھر کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر. مبارک ہو تمہیں. دنیا کے پیچھے کیوں بھاگوں میں؟ یہ دنیا والے دیتے کیا ہیں؟ سنو میرا رب کیا دیتا ہے. رب کے حبیب کے سچے وعدے کیا دیتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا. جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا. چلیں واپس آتا ہوں اسی فارمولے پر. جس نے 10 لاکھ روپے کمائے 30 سیکنڈ میں، ہے کوئی جو 10 لاکھ روپے میں مجھے جنت کا ایک درخت دلا دے؟ پتا دلا دے، درخت تو چھوڑو. تمہارے کروڑوں روپے جمع ہو جائیں تو جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. مگر اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں. میں مسلمان ہوں نا، مجھے اپنے نبی کے ہر بات پر یقین ہونا چاہیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے ایک بار سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اب سوچو یار کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. تو کریے نا کام، کریے نوکری، لیکن زبان تو سبحان اللہ کہتی رہے نا. زبان تو الحمدللہ کہتی رہے، درود پڑھتی رہے. کیوں میں وقت ضائع کروں؟ ہماری زبان غیبتیں کر رہی ہے، ہماری زبان گالیاں دے رہی ہے، ہماری زبان جھوٹ بول رہی ہے، ہماری زبان مسلمانوں کا دل توڑ رہی ہے. اب سوچو نا یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. ارے اس زبان سے بندہ روزانہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما سکتا ہے. مگر کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو اسی زبان سے نیکیاں تو درکنار سارا دن گناہ کما رہا ہے. گالیاں دے کر، جھوٹ بول کر، گندی باتیں کر کے، بے پردہ بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں لگا کر، ساری ساری رات فون پہ بات کر کے کیا کر رہے ہو آپ؟ سوچو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مرنا ہم سب نے. میں بات جو کر رہا ہوں اللہ کرے میری بات آپ سمجھے کہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا. میں کل ایک ایسی شخصیت سے، ایسے بندے سے مل کے آیا ہوں جس نے مجھے اداس کر دیا. آپ کے حیدرآباد کا شخص ہے، ان کو لیور کا، کڈنی کا کینسر ہو گیا. 52 سال عمر ہے اور وہ بندہ کہتا ہے میں 16 سال تک حیدرآباد سے نوری آباد جاتا رہا، نوکری کرتا رہا، بالکل فٹ فاٹ، کوئی پرابلم نہیں. ماشاءاللہ اس کے جوان بیٹے ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے اس گھر کو. میں کل دیکھتا رہا، میں تو یہ سوچتا رہا یار یہ عمر بھی اتنی نہیں ہے. میں نے کہا ہوا کیا آپ کو؟ کہتے کچھ بھی نہیں تھا مجھے. رمضان میں مجھے کڈنی میں یہاں درد ہوتا رہا، ڈاکٹرز کو دکھایا، ٹیسٹ کرائے، ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کا آخری سٹیج ہے. میں سوچتا رہا یار کتنی پلاننگ، کتنے ارادے، یہ کروں گا تو بچوں کی شادی. اب اس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. 6 مہینے میں ختم ہو گیا وہ بندہ. اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا فرمائے. مگر مجھے ہلا گیا وہ شخص. میں سوچتا رہ گیا. اللہ کی رحمت سے میں نے اکیلے میں اس کو بٹھا کر پھر کلمہ پڑھایا، توبہ، کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. اللہ اس کو ہمت دے، طاقت دے، اس کو شفا کاملہ دے. مگر ودن 6 مہینے دنیا ختم ہو گئی نا. 6 مہینے تو دور کی بات ہے، ادھر بندہ صبح جاتا ہے رات جنازہ آتا ہے. مگر ہماری پلاننگ ہی عجیب ہے، ہمارا جینے کا انداز ہی عجیب ہے. ہمیں لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. ہماری زندگی میں سارا شیڈول ہے کہ اتنے سال بعد شادی کروں گا، شادی ہو گئی تو بچے ہوں گے، بچوں کو پھر فلاں اسکول میں پڑھاؤں گا، اس کے بعد بچوں کی شادیاں کروں گا، ایک گھر ہے تو بڑا گھر لوں گا، ایک فیکٹری ہے تو اور فیکٹری لگاؤں گا. یہی پلاننگ. مروں گا تو کیا کروں گا، اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو وہ روشن ہوگی کہ نہیں، اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو لے کر کیا جاؤں گا، اس کی پلاننگ. کسی نے دفن ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے جس تدفین کے وقت سارے گئے ہوں گے. کبھی قبر کے اندر کوئی تجوری دیکھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہو قبر میں تجوری ہو، سارا سونا، سارے بانڈ، سارے پیسے اس میں ڈال کر لاک لگا کے مردہ لے گیا ہو؟ قبر میں کوئی تجوری نہیں. کفن میں کوئی جیب دیکھا ہے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں. سوچو خالی جانا ہے، سب ادھر ہی رہ جائے گا. کیا جائے گا ساتھ؟
میرے نیکیاں اچھے اعمال کتنے ہیں؟ اب سوال یہ ہے نا، جب جاگا جو میرے ساتھ جائے گا وہ کتنے ہیں؟ اس کی کتنی تیاری ہے؟ ابھی جوان بیٹھے ہیں سارے، کہتے ہیں جناب بالکل نیکیاں کریں گے، لیکن ابھی تو مزے کی عمر ہے نا، 50 سال کا ہو جاؤں پھر اللہ اللہ ہی کروں گا، پھر تو داڑھی بھی رکھ لوں گا، پھر نماز بھی پڑھوں گا، پھر روزے بھی رکھوں گا، ابھی تو مزے کے دن ہیں۔ کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کب تیاری کرو گے؟ ایسے کئی جوان پہنچ گئے قبر میں جنہوں نے نیت کی تھی بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا، نہیں ملا بوڑھا ہونے کا موقع۔ ایسے کئی لوگ قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے نیت کی تھی مدینے جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا، نہیں جا سکے اور چلے گئے قبر میں۔ ایسے کئی چلے گئے قبر میں جنہوں نے کہا تھا اگلی رمضان سے پورے روزے رکھوں گا، رمضان نہیں آیا وہ قبر میں چلے گئے، ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تمہیں تو فکر بڑھنی چاہیے تھی، امتحان کی ڈیٹ قریب آتی تھی ہم بے چین ہو جاتے تھے، ہر روز میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، کبھی تو بے چینی ہو۔ ایک بار ایک باپ اور بیٹا سوئے ہوئے تھے، بیٹا رات کو اٹھ گیا، رات کو اٹھ کر رونے لگا۔ باپ نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہتا ابو جان بات یہ ہے کہ صبح مجھے کل قاری صاحب نے ایک سبق دیا تھا، اب مجھے کل استاد صاحب کو وہ سبق سنانا ہے، سبق یاد نہیں ہوا ہے، اب استاد صاحب کو نہیں سناؤں گا تو انہوں نے سزا دینی ہے۔ یہ سن کر باپ بھی رونے لگ گیا، کمال کا باپ تھا، رونے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا میرے بیٹے کو ایک سبق یاد نہیں ہے اس کے لیے رو رہا ہے کہ قاری صاحب کو کیا جواب دوں گا، میں نے تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہڑا ہوا تو کیا جواب دوں گا، اس کو ایک دن سبق سنانا ہے، اس کو بے چینی ہے، مجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے، میں کیسے سو رہا ہوں۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ذرا سوچئے، بہت سارے ایسے تو ہوں گے کہ ڈاکٹر اگر کوئی بیٹھا ہو یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، شوگر بڑھ گئی ہے، ٹینشن میں نیند نہیں آتی، تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوں گے کہ بیٹا بھائی جان کیوں نہیں آتی نیند؟ تو کہتے ہوں گے کاروبار کی مشکل ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، شادی کرنی ہے، ٹینشن بہت ہے، اس لیے شوگر ہو گئی، اس لیے بلڈ پریشر ہو گیا، اس لیے نیند نہیں آتی۔ کوئی ایک ایسا آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب ساری رات سو نہیں سکتا کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں، میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی ٹینشن ہے؟ ارے اللہ والوں کو اس کی کتنی ٹینشن ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے، آقا تو بخشے بخشائے ہیں نا، ان کے صدقے ہم بخشے جائیں گے، مگر نبی پاک کی دعا سنو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر مجھے ثابت قدمی عطا کر۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے۔ ہم نے کبھی دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، یا اللہ موت میں مروں تو ایمان کے ساتھ جاؤں، مجھے لمحہ بھر جہنم میں نہ ڈالنا؟ بہت سارے غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے، قادریوں سنو، پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم کیا فرماتے۔ عید کا دن تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، نیو ایئر منانے والوں سنو، برتھ ڈے پر ناچنے والوں سنو، غوث پاک کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عالم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، وہ عمر ہے، حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، یہ مرتبہ قطعی جنتی گارنٹیڈ۔ مگر عید کے دن مدینے والوں نے کہا چلو حضرت عمر سے ملتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔
حضرت عمر کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھلتا ہے، حضرت عمر باہر آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لوگ حیران، اے عمر آج تو عید کا دن ہے، آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عمر کہتے ہیں عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کی نمازیں قبول ہو گئی۔ عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں مقبول ہوئیں یا منہ پر مار دی گئیں۔ یہ حضرت عمر، یہ غوث اعظم، میں اور آپ تو گناہوں کے انبار ہیں سر پر، مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی جس کو کہیں جھرجھری آ جائے کہ یار بنے گا کیا میرا، مزے ہیں، گل چھڑنے ہیں، پلاننگز ہیں، آج کدھر گھومنے چلنا ہے، سنڈے کو کدھر چلنا ہے، آؤٹنگ کدھر کرنی ہے، چھٹیوں میں کیا کرنا ہے، پورے دن میں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، اس کی کوئی پلاننگ نہیں۔ سوچئے، خدا کے واسطے سوچئے، ہم سب کو مرنا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر قوم اس کو مانتی ہے کہ مرنا پڑے گا، کسی کو اس سے کوئی جس کو کہیں فرار نہیں ہے۔ میں آج بیان کے آخر میں آپ کو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یقین کریں میرے آقا کے سارے ہی فرمان بڑے نرالے ہیں، بڑے پیارے ہیں، ایک ایک لفظ موتی کی مانند ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، میرے آقا تو پورا سمندر بند فرما دیتے ہیں۔ سنو نبی پاک کی حدیث، چند لائنیں ہیں مگر زندگی کا اصول بیان کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا۔ وہ کون سی پانچ ہیں؟ غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا۔ بہت سارے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، مدنی چینل پر نوجوان سن رہے ہوں گے، بندہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، مزے کرو۔ یقین کرو یہ بڑی نعمت ہے، پوچھو ان بوڑھوں سے، اب نہیں ہے وہ ہمت جو پہلے تھی، اب بیماریاں آ گئی ہیں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، پیر سلامت دیے ہیں، پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، پھر بیٹھ کر بھی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ نے جوانی دی ہے، زیادہ روزے رکھ لو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی میں خوب دین کی خدمت کر لو۔ بوڑھے کہتے ہیں ہم کو کہ یار ہم بھی اب ہمت نہیں رہی، ورنہ ہم بھی مدنی قافلوں میں جاتے، ہم بھی آپ کے ساتھ دین کی خدمت کرتے، اب تو جناب تھک جاتے ہیں۔ اے جوانوں، اس دن سے پہلے عبادت کر لو جب یہ اعضاء ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیروں میں ہمت نہیں، تراویح نہیں پڑی جاتی، جب ہمت تھی تو کیوں نہیں پڑی؟ اے میرے جوانوں سنو، یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی۔ جوانی کی جو توبہ ہے نا، یہ ولیوں کا پیشہ ہے، ولیوں کا طریقہ ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی کر لو۔ لیکن لوگ اسی جوانی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی، ان کی آنکھیں بھی صحیح تھیں، کان بھی صحیح، زبان بھی ٹھیک، سارے اعضاء سلامت۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسے 100 سال میں تو بندہ ڈھل جاتا ہے؟ بڑی کمال کی بات کہی انہوں نے۔ فرماتے جوانی میں میں نے اپنے یہ اعضاء رب کی نافرمانی میں نہیں گزارے، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء کو حفاظت سے رکھا ہے۔ یہ آنکھیں حرام میں نہیں دکھائی تھی میں نے، یہ کان حرام میں نہیں سنے، اللہ نے بڑھاپے میں بھی یہ چیزیں میری سلامت رکھی۔ اگر بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی میں اللہ کو یاد رکھو۔ جوانی میں رب کو ناراض کرو گے، بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں بچنا۔ اول تو بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اب سنو، 5 چیزیں تھی نا، پہلی کیا ہے؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے۔ آقا فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر آج اللہ نے صحت دی ہے نا، پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں۔ میں نے بھی تو آپ کو ایک مریض کی بات بتائی نا، 52 ایئرز میں ختم، پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے بیماریوں سے۔
ہاسپٹل کے، عدالتوں کے، جیلوں کے چکروں سے محفوظ رکھے. مگر بیمار بھی تو ہوتے ہی ہیں نا لوگ. کسی کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، کہ شوگر کا مریض ہو گیا، کوئی بلڈ پریشر کا، کوئی کھا بھی نہیں سکتا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ ایک بلینر کی بات بتا رہے تھے. ملینر یعنی اربوں پتی شخص. کہتے بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑا بزنس ہے. وہ بزنس مین سے ملاقات ہوئی ان کی. کہتے ہیں یار وہ اس کی شاپ، اس کی جو آفس تھی، اس کے باہر فٹ پاتھ پر ایک بندہ روٹی کے اوپر دال ڈال کر کھا رہا تھا. تو وہ اربوں پتی شخص کہتا ہے یار یہ کتنا خوش نصیب ہے. دال کھانے والے کو کہہ رہا ہے یار یہ اپنے ہاتھ سے جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے.